السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دن میں اسے کہیں بھی نظر نہیں آتی، مگر رات کو کسی وجود کی موجودگی کا احساس ہوتا یا کبھی کبھار نظر آ جاتی تھی۔ یوسف خوش تھا کہ وہ اب مجھ سے کمرے کی حالت کے بارے میں پوچھے گی یا کوئی اور بات اس کے متعلق کرے گی، مگر کچھ دن گزر گئے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ نہ روشنی یوسف کے سامنے آئی اور نہ ہی اس نے اس سے کوئی سوال کیا۔ یوسف کو اس بات کی حیرت تھی، اگست کی رات میں کچھ تو عجیب بات تھی۔ یوسف درخت کے پاس مرجھایا ہوا گلاب لیے بیٹھا تھا۔ اس کے خالی دن اور رات گزرتے، نہ کوئی کام ہوتا، بس کھانا کھانا اور سو جانا۔ اب تنگ آ چکا تھا اپنی اس زندگی سے، اپنی حماقت پر اسے ہنسی آتی تھی۔ اتنی چھوٹی بات کی اتنی بڑی سزا کسے دے سکتی ہے؟ وہ مرجھائے ہوئے گلاب کی طرف دیکھ کر سوچ رہا تھا۔ یہ کسی چیز کا شور کیے بغیر چپکے سے ایک وجود پاس اسی درخت کے سائے تلے آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا تھا نا کہ اسے مت توڑنا۔ یوسف نے فوراً اپنے دائیں جانب دیکھا۔ کیا قصور تھا اس معصوم کا؟ دیکھو اب کیسے مرجھا گیا ہے۔ گلاب کو اٹھاتے ہوئے دھیمی آواز میں اس نے کہا۔ یوسف کو اس کی بات کی فکر نہیں تھی۔ میں جانتی ہوں تم نے مجھ سے نفرت کی وجہ سے گلاب توڑا، کیونکہ میں نے تمہیں منع کیا تھا۔ دیکھو اب مجھے کوئی فرق نہیں پڑا، مگر یہ تو ختم ہو گیا نا۔ میں تم سے نفرت نہیں کرتا، یوسف نے گلاب سے نظر ہٹاتے ہوئے کہا۔ مسکرا کر وہ بولی، تو پھر نادانی میں تم نے اس پر ظلم کیا۔ نادانی میں کیا کچھ تم انسان کر جاتے ہو جس کی بعد میں تمہیں کوئی فکر بھی نہیں ہوتی۔ یوسف بس شرمندہ سا اسے دیکھ رہا تھا، جو بڑی احتیاط سے زمین میں گلاب کو ڈال رہی تھی۔ وہ نہیں جانتا کہ اس نے وہ چھوٹا سا حصہ کب کھودا۔ تم جانتے ہو، تم جب بہانے بہانے سے حویلی کے پاس گھومتے تھے، بچپن سے تم کوشش کرتے تھے کہ کسی طرح تم حویلی میں جا سکو۔ میں دیکھ رہی ہوتی تھی تمہیں۔ تو اب جانا کیوں چاہتے ہو یہاں سے؟ کچھ دیر بعد یوسف نے سنجیدگی سے کہا، میں جانتا ہوں تم مجھے سزا دے رہی ہو، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہارا مقصد مجھے تڑپانا ہے۔ تو تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ مجھے نہیں اچھا لگتا کوئی بغیر اجازت میرے گھر میں آئے، تو اب معاف کر دو، یوسف نے بے بسی سے کہا۔ اور پھر دونوں کے درمیان ایک لمبی خاموشی آ گئی۔ کچھ دیر بعد روشنی نے خاموشی کا آئینہ توڑا۔ اور جب تم میرے کمرے کی چیزیں توڑ رہے تھے، تب بھی میں وہاں موجود تھی۔ تو تم نے مجھے روکا کیوں نہیں؟ فوراً سے یوسف اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا، کیوں روکتی؟ میں جانتی ہوں تم یہ سب یہاں سے جانے کے لیے کر رہے ہو سکتا ہے کہ وہ سب میں تمہیں بلانے کے لیے کر رہا ہوں۔ بیزاری سے کہتا ہوا وہاں سے اٹھ کر جانے ہی لگا تھا کہ روشنی کے سوال پر رکا اور مسکرا کر اندر چلا گیا۔ روشنی اپنے سوال پر کچھ دیر ٹھٹکی، پھر غصے سے بھڑک اٹھی۔ اللہ اللہ، اس شخص نے مجھے جواب نہیں دیا، کہتی ہوئی اس کے پیچھے آندھی کی طرح گئی۔ یوسف کو یقین تھا کہ اس کے پیچھے ضرور آئے گی، اور ایسا ہوا بھی۔ روشنی کو بھی اتنی مختصر گفتگو کی توقع نہیں تھی۔ یوسف اندر ایک دیا ہوا اٹھائے اپنے ابھی اندر پہنچا ہی تھا تو اسے اپنے ساتھ کسی اور کے قدموں کی بھی آوازیں آنے لگیں۔ وہ چپ چاپ چلتا گیا۔ ایک دم ایک تیز ہوا کا جھونکا اس کے قریب آیا اور دیا بجھا کر اسی رفتار سے واپس چلا گیا۔ حد ہے، سچ میں بچی ہی ہو تم، یوسف نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نہیں ڈرتا تم سے بھی اور اس سب سے بھی جو تم کر رہی ہو۔ یہ بولتے ہوئے یوسف اندھیرے میں ہی چلتا گیا۔ اچھا تو نہیں ڈرتے تم؟ اس کے کان میں کسی نے سرگوشی کی۔ اسی دھیان میں اچانک سے اس کا پاؤں کسی چیز سے اڑا، جس کی وجہ سے زمین پہ جا گرا۔ آہستہ سے کسی کے ہنسنے کی آواز پورے ہال میں گونج رہی تھی۔ بس کرو اب، اتنا فنی بھی نہیں گرا، اور میں گرا بھی تمہاری ہی وجہ سے ہوں، یوسف کہتا ہوا کھڑا ہوا۔ اندھیرے کی وجہ سے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا گیا۔ اتنے میں ہی اسے سیڑھیاں مل گئیں۔ وہ تیزی سے اوپر کی جانب بڑھا۔ بلکنی سے چاند کی روشنی سیدھا اندر آ رہی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ اس کے ارد گرد کوئی بھی موجود نہیں، ہو سکتا ہے کہ روشنی چلی گئی ہو۔ شرارت سے وہ چلایا، اوئے حسینہ، کدھر ہو؟ سامنے تو آؤ، میں نہیں ڈرتا تم سے۔ تم کون سا مجھے زندہ کھاؤ گی؟ جواب نہ آنے پر اس واحد کمرے میں چلا گیا جس کا دروازہ کھلا تھا۔ کمرے کی حالت پہلے کی نسبت سے بہتر تھی۔ یوسف کھڑکی کے پاس کھڑا ہو کر چاند کو دیکھنے لگا۔ آج چاند اتنا روشن تھا کہ جیسے 14ویں کا چاند ہو۔ اچانک سے کھڑکی پر ایک سیاہ وجود آ کر بیٹھ گیا۔ یوسف ڈر کے پیچھے ہٹا۔ اوہ، تم تو ڈر گئے چھوٹے سے بچے۔ ابھی تو کہہ رہے تھے کہ تم نہیں ڈرتے کسی چیز سے۔ میں ڈرا کہاں ہوں، وہ تو میں ویسے ہی پیچھے ہٹا ہوں۔ جھوٹ کم بولو، روشنی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا تو کیا ہو گیا؟ یوسف نے سنجیدگی سے کہا۔ کچھ بھی تو نہیں ہوا، ڈرپوک انسان۔
ہاں، جینس کی پینٹ کی جیبوں میں ڈال کر ہاتھ دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا تھا۔ میں کتنا بہادر ہوں تم شاید جانتی نہیں ہو بچی، شوقیہ انداز میں یوسف نے کہا۔ یہ تم بچی مجھے کہہ رہے ہو کیا؟ روشنی نے کچھ بل اپنے ماتھے پر ڈالتے ہوئے سوال کیا۔ آئی بروز اوپر اٹھاتے ہوئے یوسف نے جواب دیا، جی ہاں محترمہ، آپ ہی کو میں بچی کہہ رہا ہوں، کیا آپ کو کوئی اور نظر آ رہا ہے؟ مسکراتے ہوئے جواب دیا، تمہیں پتہ بھی ہے کہ میں اس حویلی میں کتنے سالوں سے ہوں؟ میں تمہاری اس شرارت سے واقف ہوں جو تم نے اس حویلی کے آس پاس کی۔ میں روز حویلی سے تم لوگوں کو دیکھتی تھی، مگر تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ یوسف خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تو تم کیوں اتنے سالوں سے یہاں رہ رہی ہو؟ یہ میرا گھر ہے، اس وجہ سے۔ تو یہ گھر تمہارا کیسے ہو سکتا ہے؟ یوسف نے حیرانگی سے پوچھا۔ تم یہ سمجھ لو کہ یہ حویلی مجھے میری سالگرہ کے تحفے میں ملے تھی۔ تم تو جنزادی ہو، اب پتہ چلا ہے، روشنی نے فوراً ہی بولا۔ نہیں، میرا مطلب وہ اچھا کچھ نہیں۔ وہ شاید اپنی بات میں خود ہی الجھ سا گیا تھا۔ کیا تم میرے لیے کسی اور کو بھی قید کر سکتی ہو؟ تم یہاں سزا پر قید ہو، تو میں کیسے تمہارے لیے کسی اور کو قید کروں؟ یوسف اب شرارت سے بولا۔ اچھا، میرے لیے نہ تو اپنے لیے قید کر لو، تمہارا بھی دل لگا رہے گا۔ روشنی اب اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، وہ اسے کچھ کہہ ہی نہ سکی۔ میں تم انسانوں سے کیوں دل لگاؤں؟ نگاہیں پھٹتے ہوئے اس نے کہا۔ انسان اتنے برے نہیں ہوتے، مجھے مت سمجھاؤ، تم جھوٹ بولتے ہو۔ یوسف کے چہرے کے تاثرات بدل گئے، جیسے تم تو بولتی نہیں ہو۔ یوسف نے فوراً جواب دیا، میں نے تم سے صرف ایک جھوٹ بولا تھا یوسف۔ یوسف سنجیدگی سے چاند کو دیکھنے لگا۔ وہ رات آنکھوں کے سامنے سے گزری جس میں اس نے اسے کتنا تڑپایا تھا۔ روشنی اب یوسف کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے جواب کا انتظار کر رہی تھی، مگر یوسف اب چپ تھا۔ یوسف، تم ٹھیک ہو؟ روشنی کی آواز سے وہ اس رات سے واپس آیا۔ ہاں ٹھیک ہوں، زبردستی مسکراتے ہوئے اس نے کہا۔ ہم دوست بن سکتے ہیں؟ روشنی نے اس کے سوال پر کچھ مسکرا کر کہا۔ تم میری آواز سے، میرے وجود سے نفرت کرتے تھے، تو اب خود ہی دوستی کی دعوت دے رہے ہو؟ میں بس تب جذبات میں تھا۔ مجھے تم سے نفرت نہیں ہے، یوسف نے شرمندگی سے کہا۔ کچھ دیر یوسف کو دیکھتی رہی۔ وہ شخص بلا کر حسین تھا۔ یہ وہ کہتے ہیں نا، محبوب تو ہر کسی کو اپنے خوبصورت لگتے ہیں، چاہے وہ جیسے بھی ہوں۔ وہ شاید کسی اور کو تو قید بھی نہ کرتی، نہ ہی آج تک اس نے کسی کو قید کیا تھا، پر یوسف کی بات پتہ نہیں کیا ہوا اسے، شاید اس کا دل عاشق ہو گیا تھا اس پر۔ آج سے ہم دوست ہیں یوسف، میری سزا ختم کر دو پھر۔ اچھا، تو اس لیے مجھے دوستی کی دعوت دی تھی؟ جاؤ، نہیں کرتی تم سے دوستی، نہیں کرنا تمہیں آزاد، مسکرا کر روشنی نے کہا۔ تم کچھ بھول رہی ہو۔ کیا؟ میں بھول رہی ہوں؟ مجھے تم نے آج کچھ بھی کھانے کو نہیں دیا، مجھے نہیں پتا تم انسان کیا کھاتے ہو۔ روشنی نے شرارت سے کہا۔ بس تم شکل سے معصوم لگتی ہو، اصل میں تم ایک نمبر کی جھوٹی ہو۔ روشنی نے کچھ عجیب نظروں سے اسے دیکھا۔ اور تم کیا ہو؟ ایک نمبر کے تھرکی انسان۔ واہ، میں تو نہیں تھرکی۔ اچھا یہ لو سیب، جھوٹے انسان، یہ سیب کہاں سے آیا؟ یوسف نے حیرت سے پوچھا۔ میرے جادو سے؟ یوسف نے مسکرا کر کہا۔ امیزنگ، میں سارا دن بھوکا رہا اور اینڈ پر ملتا کیا ہے؟ ایک سیب۔ سیب سے بنتا کیا ہے؟ یوسف نے ایک ہاتھ اتنے سوال کر دیے کہ روشنی نے وہی سیب اپنے پاس رکھ لیا اور کہا کہ اب یہ سیب میں نے تمہیں نہیں دینا، جاؤ اپنے کھانے کا انتظام کرو۔ مگر میں تمہاری ذمہ داری ہوں، یوسف نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ نہیں ہو تم، روشنی نے فوراً سے جواب دیا۔ اچھا چلو، میں تمہیں اس حویلی کی سب سے خوبصورت جگہ دکھاتی ہوں، اور میرا کھانا، ہاں وہاں بیٹھ کر کھا لینا، بھوکے انسان۔